الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری نہ صرف اس دنیا کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے بلکہ پوری کائناتی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی ہستی نہیں ہے. آپ ایک عالمی ہستی بھی ہیں کہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہیں، لیکن صرف عالمی ہستی نہیں ہے. آپ کا تعارف صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ عالمینی ہستی ہیں، آپ کائناتی شخصیت ہیں. آپ کے تعارف کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے. میں اور آپ اپنا قد اونچا کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب انٹرنیشنل شخصیت ہے. وہ صرف پاکستان کی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف سعودیہ کی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف انڈیا کی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف بنگلہ دیش کی شخصیت نہیں ہے، وہ چائنا کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کی حیثیت مختلف اقوام سے تعلق رکھتی ہے، مختلف ملل سے تعلق رکھتی ہے، مختلف جغرافیائی خطوں سے تعلق رکھتی ہے، مختلف زبانیں بولنے والوں سے تعلق رکھتی ہے. ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنا قد اونچا کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر سکتے ہیں. ہماری معراج یہی ہے کہ ہم کوئی عالمی شخصیت بن جائے.
ہمارے اثرات عالمی ہوں، ہماری تاثیرات عالمی ہوں، ہمارا تعارف عالمی ہو، لیکن سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت برتر ہے۔ جس گلوب پہ ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم اپنی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا جہان کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا عالم کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ اس گلوب کی، اس زمین کی، اس جہان اور اس دنیا کی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسمانی وجود ہے وہ اس دھرتی کو حاصل ہوا، وہ اس زمین کو حاصل ہوا، وہ اس گلوب کو حاصل ہوا، وہ اس جہان کو حاصل ہوا۔ لیکن دو چیزیں خاص طور پر قرآن کریم میں ایسی ہیں، تین چیزیں بلکہ، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے بہت بڑھ کر۔ ایک تو یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک تو یہ کہ آپ رحمت ہیں، اس پہ آگے چل کر انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ آپ رحمت کیسے ہیں۔ دوسری بات قرآن نے یہ بتایا کہ آپ رحمت ہیں، تو کس کے لیے رحمت ہیں؟ آپ کی رحمت کا دائرہ کار کیا ہے؟ آپ کی رحمت کا دائرہ تاثیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، العالمین، عربی گرامر کے لحاظ سے العالمین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جہان ہو سکتے ہیں، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، جتنی بھی دنیایں ہو سکتی ہیں، جتنی کہکشائیں ہو سکتی ہیں، جتنی آبادیاں ہو سکتی ہیں، جتنی کائناتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، سب کی سب انکلوڈ ہیں، سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ اس کو العالمین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ ہر نماز پہ پڑھتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ العالمین کا لفظ، وہی العالمین کا لفظ یہاں سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کا دائرہ ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت پہنچتی ہے، وہیں اللہ جل جلالہ کے فضل کی وجہ سے سرکار کی رحمت پہنچتی ہے، سرکار کی مہربانی پہنچتی ہے، سرکار کے فوائد پہنچتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ آپ کے فوائد صرف اس جہان کے لیے نہیں ہیں، اس جہان کی تمام اقوام کے لیے نہیں ہیں، اس جہان کے سارے ملکوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی رحمت
پوری کائنات کے لیے ہے، کائنات کے گوشے گوشے کے لیے ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے۔ اور دوسرے اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اللہ جل جلالہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ بتا نہیں رہے، خبر نہیں دے رہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر، آپ کے فائدے کے لیے کھول دیا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ واضح، مسلمہ اور طے شدہ حقیقت تھی جس کا انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ استفہامی انداز سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو نہیں چکا ہے؟ یعنی یقیناً ہو چکا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ سینہ کھولنے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو بے انتہا علم عطا فرمایا، وہ علم جو پہلے بھی بے انتہا ہے اور ہر لمحے ترقی پذیر رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کے سینے کو کھولنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ نے آپ کو بے انتہا عطا فرمایا، بے انتہا تحمل عطا فرمایا، بے انتہا وسعتیں عطا فرمایا۔ اور اس شرح صدر کے مفہوم میں اور بھی بہت کچھ داخل۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ سب کچھ بظاہر اسی استفہامیہ اسلوب میں سوال کا جو سٹائل ہے اس میں داخل ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ بوجھ، رسالت کا وہ بوجھ، پوری انسانیت کی فکر کا وہ بوجھ، پوری کائنات کی فکر مندی کا وہ بوجھ، جو بظاہر اسباب کے درجے میں کسی انسان کی کمر توڑ سکتا تھا، کسی انسان کو اٹھنے کے قابل نہ رہتا، اتنا بڑا بوجھ آپ کے لیے ہلکا کر دیا، اور اتنی بڑی ذمہ داری وہ آپ کے لیے ہم نے آسان کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا چرچا، آپ کا اسم مبارک بلند ترین ہے، اور بلند ترین تبھی ہوگا جبکہ آپ کے چرچے صرف اس جہان میں نہیں بلکہ ہر جہان میں ہوں، ہر کائنات میں ہوں، اور کائنات کے ہر حصے میں ہوں، کائنات کے ہر علاقے میں ہوں۔ فرش پر آپ کے چرچے، عرش پر آپ کے چرچے۔ اور تیسری بات، قرآن نے یہ بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سفر کروایا، اتنا بڑا سفر جس کا تصور کو اور نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا، انتہا کی جو بیری ہے، اور اس سے بھی اوپر
عام انسان چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی. اور یقیناً ایک روٹین کے انسان کے لیے، ایک نارمل انسان کے لحاظ سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن چاند کیا چیز؟ یہ تو یہاں ہمارے پڑوس میں کھڑا ہے. مریخ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ اس درخت تک ہے، وہ اس سدرہ تک ہے جو جہاں انتہا ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں کتنے ہزار سال اور لگیں گے انسان کو، اگر یہ انسانیت برقرار رہی، اگر قیامت نہ آئی، کائنات کے کسی دوسرے حصے تک پہنچنے. 60 کی دہائی میں انسان نے چاند پہ قدم رکھا اور آج 2020 ہے، گویا نصف صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. ابھی مریخ پہ قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے انسان. مریخ بھی ہمارا پڑوسی ہے. پھر یہ انسان مریخ سے دور والے کسی سیارے پر جائے گا، پھر اس سے دور والے بھی. پھر کبھی ہوگا کہ انسان صرف معلومات کی حد تک نہیں بلکہ اپنے جسم کے ساتھ وہ اس نظام شمسی سے باہر کسی جگہ موجود ہوگا. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اگر چاند سے لے کر مریخ تک 60 سال سے زائد چاہیے تو اس سے انسان کی رفتار کا آپ اندازہ لگا لیں. اس نظام شمسی سے نکل بھی گیا، پتہ نہیں نکل سکے گا نہیں نکل سکے گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. نکل بھی گیا تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ ہماری اس کہکشاں سے کب نکلے گا باہر، اس سے آگے کب نکلے گا. لیکن کتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے ایک محدود سسٹم کے اندر اندر ہی انسان گھومتا رہے گا اور اسی چکر میں قیامت آ جائے گی. اور اللہ کے نبی کی ٹریولنگ وہاں تک ہوئی ہے جہاں ہر چیز کی بس ہو جاتی ہے، ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے. کسی کو اس سے اوپر جانے کی اجازت ملتی، کسی کو اس سے آگے جانے کی اجازت ملتی. بغیر اللہ کی اجازت کے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی یہ صرف انٹرنیشنل نہیں ہے، صرف عالمی نہیں ہے بلکہ عالمین ہے. اس لیے جو صحیح مسلمان ہوگا، جو اللہ کے نبی کو صحیح طریقے سے ماننے والا ہوگا، جو آپ کا سچا پیروکار ہوگا، اس کی فکر مندیوں کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہوگا. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچے گا، وہ اپنے قبیلے کے لیے نہیں سوچے گا،
وہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں سوچے گا، وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں سوچے گا، بلکہ وہ سب کی بھلائی کا سوچے گا، سب کی رحمت کے لیے سوچے گا، سب کے فائدے کا سوچے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ بہترین نبی کے ماننے والے ہو، اور تمہیں جو وجود بخشا گیا ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اگر ہمارے نبی عالمینی ہیں تو ایک امتی کی فکر اگر عالمینی نہیں ہو سکتی، وہ اتنی دور تک رسائی نہیں رکھتا، تو کم از کم اس کی فکر عالمی ضرور ہونی چاہیے، اس کی فکر انٹرنیشنل ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کسی قوم کا بھلا لے کر صرف نہیں آئے، صرف عربوں کا بھلا کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف اجمیوں کا بھلا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ پوری کائنات کا بھلا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خاص طور پر پوری انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھلائی کا پیغام، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس عظیم نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں امت میں شامل نہیں ہونا پڑا، جو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں مسلمان ہونے کی، ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس لیے کہ انہیں امت میں شامل ہونا پڑا ہے، ایڈمیشن لینا پڑا ہے، اور اس کے لیے انہیں قربانیاں دینی پڑی، انہیں تکلیفیں سہنی پڑی ہیں، مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں۔ ہم تو بیٹھے بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے۔ اگر ہمارے اختیار اور اپنے ارادے پر ہمارے ہوتا تو نہ معلوم کہاں بھٹکتے، ہم کن مفادات کی گھاٹیوں میں بھٹکتے، کہاں کہاں جاتے ہم۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں اس عظیم نبی کے پیروکاروں میں شامل کیا ہے، جو انٹرنیشنل نہیں، عالمینی تعارف رکھتے ہیں، کائناتی تعارف رکھتے ہیں، اور یہ تعارف ہمیں ہر جگہ فائدہ پہنچائے گا۔ جب ہم اگلے جہان میں پہنچیں گے تو وہاں بھی یہ تعارف ہمیں فائدہ پہنچائے گا کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی لوگ عبادت کرتے تھے تو وضو کر کے کرتے تھے، ہم بھی وضو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت کے وضو کو اللہ نے شناختی علامت بنا دیا ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی امتی آئے گا تو اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، یہ شناخت ہوگی، یہ علامت ہوگی کہ یہ اس آخری نبی کا امتی ہے۔
یہ اتنی بڑی شناخت، اتنی بڑی قابل فخر شناخت ہے ہمارے لیے، جو ہر جگہ ہمارے کام آئے گی۔ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے، اس احسان کے مقابلے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان پر تفصیل سے بات کریں۔ ایک ذمہ داری آپ کی ذات مبارکہ سے بے انتہا محبت رکھنا ہے۔ جتنی محبت کی کیپیسٹی ہمارے اندر ہے، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا فرض ہے، فل کیپیسٹی کے ساتھ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب محبتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بغیر اللہ کے نبی کو ماننے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور اس محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں اس عظیم ہستی کی شان میں کوئی بکنے والا بکواس کرے، ان کی ہستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی رفعتوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ان کو رفعتیں، بلندیاں میں نے اور آپ نے نہیں دی، انسانوں نے مل کر قرارداد منظور نہیں کی، کائنات کی مخلوقات نے مل کر ان کی عظمتوں کی قرارداد کو منظور نہیں کی تھی، بلکہ ان کو رفعتیں اور ان کو عظمتیں خود اللہ جل جلالہ نے دی تھی۔ اور اللہ جل جلالہ کی ہستی، اللہ جل جلالہ کا کرم، اللہ جل جلالہ کا فضل ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، لہذا ان کی رفعتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بحیثیت مومن ہماری یہ ذمہ داری کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو الرجی کا اظہار ضرور ہو۔ جب انسان کا جسم کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو مختلف قسم کی الرجیز ہوتی ہیں، مختلف اس الرجی کا مختلف انداز سے اظہار ہوتا ہے۔ کبھی آپ کی سانس میں پرابلم ہو جاتی ہے الرجی کی وجہ سے، کبھی آپ کی جلد میں پرابلم ہونے لگ جاتی ہے، کبھی آپ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا ہے الرجی کی وجہ سے، کبھی آپ کی ناک بہنے لگ جاتی ہے۔ اس الرجی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اگر اپنے نبی کی گستاخی اور توہین پہ الرجی نہیں ہے تو صرف اس کی مسلمانی پر ہی شبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انسان ہونے پر ہی شبہ ہے، اس کی انسانیت پہ شبہ کہ کیسا انسان ہے، کہ محسن انسانیت ہستی جس نے کبھی اپنی ذات کا نہیں سوچا، ہمیشہ انسانیت کا سوچا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، جس کی سیرت کا لمحہ لمحہ اس کے رحمت ہونے پر گواہ ہے، اس کو بھی برا بھلا اگر کہا جا سکتا ہے اور اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، تو صرف اس کے مسلمان ہونے پہ شبہ نہیں ہے، اس کے انسان ہونے پہ شبہ ہے۔ اس الرجی کا اظہار مختلف ہو سکتا ہے۔ ناک سے الرجی کا اظہار اور طرح سے ہوتا ہے، پھیپھڑوں سے الرجی کا اظہار اور طرح سے ہوتا ہے، معدہ اپنی الرجی کا اظہار اور طریقے سے کرتا ہے، آنکھیں اور طریقے سے کرتی ہیں۔ اسی طرح اس امت کے جو مختلف پارٹس ہیں، عامت الناس ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو رائے عامہ بنا سکتے ہیں، یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے، یہاں کی سیاست ہے،
یہاں کے حکمران ہیں پوری امت کے، مختلف طبقات ہیں، علم والے لوگ ہیں، بغیر علم کے لوگ ہیں، ہر طبقے کی الرجی الگ الگ ہوگی، لیکن الرجی سب کو ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہر لیول پہ ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کا اظہار اور طرح کا ہوگا، اور جس کو اللہ جل جلالہ نے اس امت کی یا اس امت کی کے کسی حصے کی قیادت سونپی ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کی طرف سے مطلوبہ جو الرجی کا اظہار ہے وہ اور نوعیت کا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے صحیح انداز سے اپنی اس الرجی کا اور اس طرح کی غیر انسانی حرکتوں، اس طرح کے پاگل پن پر اپنی نفرت کا بھرپور انداز سے اظہار کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔